خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے۔ انبار کے امراء وغیرہ نے انہیں تحفے پیش کیے۔ شہر کے لوگ ہم سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے امراء سے کہا، انہیں کہو کہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم نے اس شہر کو فتح کیا ہے، شہر کے لوگوں کو نہیں۔ انہیں کہو کہ ہم امن اور دوستی لے کر آئے ہیں، ہم جزیہ ضرور لیں گے لیکن بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیں گے، ہم کسی کی بیٹی پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، کسی کی مال و دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم صرف ان کے مال و اموال کو اپنے قبضے میں لیں گے جو ہم سے شکست کھا کر چلے گئے ہیں۔ جاؤ اپنے لوگوں کو ہماری طرف سے امن اور سکون کا پیغام دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو ایک حکم تو یہ دیا کہ جو لوگ ان کے خلاف لڑ کر چلے گئے ہیں ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، اور دوسرا حکم یہ کہ شہر میں گھوم پھر کر یہیں کے لوگوں کو دوستی اور امن کا تاثر دیا جائے، اور یہ بھی کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ شہر پناہ پر گدھ اتر رہے تھے، وہاں آتش پرست سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں، شدید زخمی بے ہوشی کی حالت میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، شہر کی فضا میں موت کی بو تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مکان میں گئے جس میں شیرزاد رہتا تھا، وہ تو محل تھا، دنیا کی کون سی آسائش اور زیبائش تھی جو اس محل میں نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جو زمین پر سونے کے عادی تھے حیران ہو رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے کے لیے کتنی دولت خرچ کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ بیش قیمت اشیاء کو مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے اور خزانہ ڈھونڈا جائے۔ خزانہ ملتے دیر نہ لگی، اس میں سونے، ہیرے، جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ارد گرد کے قبیلوں کے سردار اطاعت قبول کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جزیے کی رقم مقرر کر کے اس کی وصولی کا حکم دیا۔ جاسوس نے آ کر بتایا کہ فارس کی فوج عین التمر میں اکٹھی ہو گئی ہے اور اب مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ مدائن میں آتش پرست شہنشاہت کا محل اس طرح کھڑا تھا جس طرح اپنے شہنشاہوں کی زندگی میں کھڑا رہتا تھا۔ یہ کسریٰ کا وہ محل تھا جسے جنگی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باہر والے دروازے کے دائیں بائیں دو ببر شیر بیٹھے رہتے تھے، یہ کسریٰ کی ہیبت اور دہشت کی علامت تھے، لیکن یہ گوشت پوست کے نہیں پتھروں کے تراشے ہوئے مجسمے تھے۔ ان مجسموں اور محل کے درمیان ایک مینار کھڑا تھا جو اوپر سے گول اور مینار کی گولائی سے زیادہ بڑا تھا۔ اس جگہ الاؤ ہر وقت دہکتا رہتا تھا۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا تھا اس کے اوپر پروہتوں نے یہ آگ جلائی تھی، کئی نسلیں پیدا ہوئیں اور اگلی نسلوں کو جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ الاؤ دہکتا رہا، اس سے اٹھتا ہوا دھواں محل کی فضا میں یوں منڈلاتا رہتا تھا جیسے زرتشت نے اس محل کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہو۔ الاؤ اب بھی دہک رہا تھا، اس کا دھواں اب بھی کسریٰ کے محل کی فضا میں منڈلا رہا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ دھواں محل کو اپنی پناہ میں لینے کی بجائے خود پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ محل جو دوسروں کے لیے کبھی ہیبت کا نشان تھا اب خود اس پر ہیبت طاری تھی۔ اس کی شان و شوکت پہلے جیسی ہی لگتی تھی، جاہ و جلال بھی پہلے جیسا تھا، مگر اس کے مکین اب صاف طور پر محسوس کرنے لگے تھے کہ اس محل پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ موت کی دبی دبی ہنسی دن رات سنائی دیتی تھی۔ ایک غیبی ہاتھ کسریٰ کے زوال کی داستان اس کے خاندان کے خون سے لکھ رہا تھا۔ کہاں وہ وقت کے اس تخت سے دوسروں کی موت کے فرمانے جاری ہوتے تھے، کہاں یہ وقت کے اردشیر کے مرنے کے بعد اس تخت پر جو بیٹھتا تھا وہ پراسرار طور پر قتل ہو جاتا تھا۔ 2-4 سالار تھے جو فارس کی لرزتی ہوئی ڈولتی ہوئی عمارت کو کچھ دیر اور تھامنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایران کی نوخیز حسینائیں اب بھی اس محل میں موجود تھیں، مگر رقص کی ادائیں نہیں تھیں، ساز خاموش تھے، نغمے چپ تھے، شراب کی بو پہلے کی طرح موجود تھی مگر اس میں خون کی بو شامل ہو گئی تھی۔ پہلے یہاں عیش و عشرت کے لیے شراب پی جاتی تھی، اب اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے اور تلخ حقائق سے فرار کی خاطر جام پر جام چڑھائے جا رہے تھے۔ اب مدائن کا محل تخت و تاج کے حصول کا میدان جنگ بن گیا تھا، در پردہ جوڑ توڑ ہو رہے تھے۔ اسی محل سے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کی سپاہ پر طنز کے یہ تیر چلے تھے کہ عرب کے بدو اور لٹیروں کو فارس کی شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ وہ کبھی واپس نہ جانے کے لیے آئے ہیں، انہیں موت یہاں لے آئی ہے، مگر اب فارسیوں کو خود اپنی شہنشاہی میں قدم جمائے رکھنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسروں پر دہشت طاری کرنے والے تخت و تاج پر خالد رضی اللہ عنہ کی اور مدینہ کے مجاہدین کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔
مدائن میں اب شکست اور پسپائی کے سوا کوئی اور خبر نہیں آتی تھی۔ جولائی 633 کے ایک روز مدائن میں آتش پرستوں کو ایک اور شکست کی خبر ملی۔ خبر لانے والا کوئی قاصد نہیں بلکہ حاکم سابات شیرزاد تھا، اور اس کے ساتھ ایک شکست خوردہ فوج کے بے شمار سپاہی تھے۔ ان کا استقبال کسریٰ کے نامور سالار بہیمن جزاویہ نے کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی وہ جان گیا کہ وہ بہت بری شکست کھا کر آئے ہیں۔ شیرزاد بہیمن جزاویہ نے کہا، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، میں تم سے کیا پوچھوں؟ تمہیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ شیرزاد نے تھکی ہاری آواز میں کہا، تم بھی تو ان سے لڑے تھے، کیا تم پسپا نہیں ہوئے تھے؟ کیا تم قلعہ بند نہیں تھے؟ بہیمن جزاویہ نے کہا، قلعے کے ارد گرد خندق تھی، مسلمان اڑ تو نہیں سکتے تھے، اتنی چوڑی خندق انہوں نے کیسے عبور کر لی؟ شیرزاد نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے اسے کس طرح شکست دی ہے۔ میرے سالار نااہل اور بزدل نکلے، شیرزاد نے کہا، اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے عیسائیوں پر بھروسہ کیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ زبردست لڑاکے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ لڑائی ہوتی کیا ہے۔ تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم پسپا ہو کر مسلمانوں کو اپنے پیچھے لا رہے ہو، بہیمن جزاویہ نے کہا، اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ شاہی خاندان تخت کی وراثت پر آپس میں لہو لہان ہو رہا ہے۔ فارس کی آبرو کے محافظ ہم 4 سالار رہ گئے ہیں، اور جب تخت سالاروں کی تحویل میں آ جائے گا تو وہ شاہی خاندان کی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ شیرزاد نے کہا، اور رازداری کے لہجے میں کہنے لگا، کیا تم ابھی تک محسوس نہیں کر سکے کہ فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا سورج ڈوب نہیں رہا شیرزاد؟ بہیمن جزاویہ نے کہا، اس حلف کو نہ بھولو جو ہم نے زرتشت کے نام پر اٹھایا تھا۔ ہم فارس کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تم نے غلطی کی ہے جو یہاں چلے آئے ہو۔ کہا جاتا ہے عین التمر، بہیمن جزاویہ نے کہا، عین التمر ابھی محفوظ ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک محفوظ اڈہ ہے۔ قلعہ دار مہرہ بن بہرام لڑنا اور لڑانا جانتا ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ اس نے چند ایک بدوی قبیلوں کو بھی عین التمر میں اکٹھا کر لیا ہے۔ اگر مسلمانوں نے ادھر رخ کیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے وہ پہاڑ سے ٹکرائے ہوں۔ ان میں پسپا ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ مسلسل لڑتے آ رہے ہیں۔ وہ جنات تو نہیں، آخر انسان ہیں۔ ان میں پہلے والا دم خم نہیں رہا، لیکن میں نے انہیں تازہ دم پایا ہے۔ شیرزاد نے کہا، میں نے ان میں تھکن اور کم ہمتی کے کوئی آثار نہیں دیکھے، اور بہیمن، مجھے شک ہوتا ہے جیسے وہ نشے میں بدمست تھے۔ ایسے بے جگری سے وہی لڑ سکتا ہے جس نے کوئی نشہ پی رکھا ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، بہیمن جزاویہ نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان پر اپنے عقیدے کا نشہ طاری ہے۔ ہم اپنی سپاہ میں یہ ذہنی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے۔ تم کہہ رہے تھے کہ مجھے عین التمر چلے جانا چاہیے تھا، شیرزاد نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور اپنی سپاہ کو منظم کر لیں، پھر مسلمانوں پر جوابی حملے کی تیاری کریں؟ اب تمہارا عین التمر جانا بھی ٹھیک نہیں، بہیمن جزاویہ نے کہا، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ عین التمر انبار کے جنوب میں فرات کے مشرقی کنارے سے کئی میل دور ہٹ کر انبار کی طرف ایک بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ آج صرف ایک چشمہ اس کی نشانی رہ گئی ہے۔ اس زمانے میں اس شہر کا تجارتی رابطہ دنیا کے چند ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تھا۔ قلعہ مضبوط اور شاندار تھا۔ وہاں کا حاکم اور قلعہ دار ایک فارسی سالار مہرہ بن بہرام تھا۔ مہرہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان فارس کی فوج کو ہر میدان میں شکست دیتے آ رہے ہیں، اور جو قلعہ ان کے راستے میں آتا ہے وہ ریت کا کھروندہ ثابت ہوتا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر فارس کی تاریخ میں نام پیدا کرے گا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ فارس کی فوج مسلمانوں کو روکنے میں نہ صرف ناکام رہی ہے، بلکہ سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کی دہشت طاری کر لی ہے۔ اس خطرے کو ختم کرنے اور اپنی نفری بڑھانے کے لیے اس نے عیسائی اور دیگر عقیدوں کے قبیلوں کو عین التمر میں اکٹھا کر لیا۔ ان میں بنی تغلب، نمر اور ایاد کے قبیلے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ یہ سب عرب کے بدو تھے۔ ان کے سردار عکا بن عبی عکا اور حزیل تھے۔ یہ دونوں اس وقت کے مانے ہوئے جنگجو تھے۔ یہ قبیلے کسریٰ کی رعایا تھے۔ ایک تو وہ خود اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ مہرہ بن بہرام نے انہیں بہت زیادہ مراعات اور انعامات دینے کا وعدہ کیا تھا، اور فارس سے وفاداری کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ان قبیلوں کے سردار اور دیگر بڑوں کو احساس تھا کہ مسلمان صرف ملک فتح کرنے نہیں آئے، بلکہ وہ ان عقیدوں پر حملہ کرنے آئے ہیں اور ان پر اپنا عقیدہ مسلط کریں گے۔ اس رات عین التمر میں بہت بڑی ضیافت دی گئی۔
یہ جشن کا سما تھا۔ ایران کی بڑی حسین ناچنے اور گانے والی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ یہ ضیافت ان بدوی قبیلوں اور سرداروں اور سرکردہ افراد کے اعزاز میں دی گئی تھی۔ شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ ان بدوؤں نے ایسی ضیافت اور ایسی عیاشی کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ بڑی خوبصورت اور جوان عورتیں انہیں شراب پلا رہی تھیں اور ان کے ساتھ فحش حرکتیں بھی کر رہی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں جب ان پر شراب اور عورت کا نشہ طاری تھا، بدوی قبیلوں کے ایک سردار عکا بن عکا نے مہرہ بن بہرام سے کہا وہ اپنی فوج کو پیچھے رکھیے اور بدوی قبیلے آگے جا کر مسلمانوں کو عین التمر سے دور جا کر روکیں گے۔ اگر تم ایسا ہی بہتر سمجھتے ہو تو میں اعتراض نہیں کروں گا۔ مہرہ بن بہرام نے کہا لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے ہماری فوج کے بغیر لڑ نہیں سکیں گے، ہم عربی ہیں۔ عکا نے کہا عربوں سے لڑنا صرف ہم جانتے ہیں، عرب کے ان مسلمانوں سے ہمیں لڑنے دو، فارسیوں نے ان کے مقابلے میں آ کر دیکھ لیا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے مہرہ اور عکا کی یہ گفتگو انہی کے الفاظ میں اپنی تاریخ میں شامل کی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، مہرہ بن بہرام نے کہا، تمہاری بہادری کو میں تسلیم کرتا ہوں عکا۔ جس طرح ہم اجمیوں کے خلاف لڑنے کے ماہر ہیں، اس طرح تم عربوں کے خلاف لڑنے میں مہارت رکھتے ہو۔ تم ان عربی مسلمانوں کو کاٹ پھینکنے کے لیے آگے چلے جاؤ، میری فوج تمہارے قریب ہی کہیں موجود ہوگی، جو ہی ضرورت پڑی ہم تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ رات گزر گئی، صبح فارس کی فوج کے 2 سالار مہرہ بن بہرام کے پاس گئے۔ رات کو ہم نے آپ کی اور عکا کی بات چیت میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ ایک سالار نے کہا ہم نے بولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہ سمجھی کہ رات کی یہ بات چیت نشے کی حالت میں ہو رہی ہے، میں پوری طرح ہوش میں تھا۔ مہرہ نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو، آپ نے جو ان بدوی قبیلوں کو اہمیت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں۔ سالار نے کہا کیوں اچھی نہیں؟ اس سے ان قبیلوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ سالار نے جواب دیا یا یہ کہ ہم کمزور ہیں، یہ لوگ اتنی اہمیت کے قابل نہیں۔ اگر بدوی قبیلوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی، دوسرے سالار نے کہا، تو کہا جائے گا کہ یہ فتح ان قبیلوں کی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایک اور شکست دوچار ہوتے۔ میں نے انہیں جو اہمیت دی ہے یہ آخر تمہیں ملے گی۔ مہرہ نے کہا کیا تم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم پر حملہ کرنے وہ شخص آ رہا ہے جس نے ہمارے نامور سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اس خالد رضی اللہ عنہ نے فارس کی شہنشاہی کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں؟ میں اس اعتراف سے نہیں شرماؤں گا کہ تم خالد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کچھ سوچ کر ان بدوی قبیلوں کو آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو یہ تمہاری فتح ہوگی۔ یہ بدوی قبیلے ہماری رعایا ہیں، اگر یہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور پسپا ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر اس حالت میں حملہ کریں گے کہ وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے اور ہماری فوج تازہ دم ہوگی۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔